بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کون سا جانور حلال ہے لیکن اس کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے، قربانی کا جانور۔ سوال ہے، حج کے موقع پر عرفات کا خطبہ کہاں دیا جاتا ہے؟ جواب ہے، مسجد نبوی میں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کس سورت کو جنت میں خود سنائیں گے؟ جواب ہے، سورۃ الرحمن۔ سوال ہے، قرآن میں کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، سورۃ الیاسین۔ سوال ہے، قیامت کی آخری نشانی کیا ہوگی؟ جواب ہے، یمن سے آگ نکلنا۔ سوال ہے، مسجد نبوی کی صفائی کا کیا ثواب ہے؟ جواب ہے، جنت میں محل۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کا حق مہر کیا مقرر کیا تھا؟ جواب ہے، درود شریف۔ سوال ہے، کس شخص کی صحبت جنت کا راستہ آسان کرتی ہے؟ جواب ہے، عالم دین کی صحبت۔ سوال ہے، کون سی نماز موت کی سختیوں سے بچاتی ہے؟ جواب ہے، تہجد کی نماز۔ سوال ہے، بیت المعمور کا طواف کون کرتے ہیں؟ جواب ہے، فرشتے۔ سوال ہے، منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، مسجد ضرار۔ سوال ہے، دنیا مسلمانوں کے لیے کیسی جگہ ہے؟ جواب ہے، آزمائش کی جگہ۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے جنت کا باغ کہا؟ جواب ہے، ریاض الجنہ۔ سوال ہے، کون سی نماز بغیر وضو کے تیمم سے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب ہے، نفل نماز۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی سورتیں علم سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے، 6 سورتیں۔ سوال ہے، واقعہ معراج کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے، سورۃ النجم۔ سوال ہے، جنت میں داخل ہونے پر فرشتے استقبال کریں گے، ان کے سردار کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے، رضوان۔ سوال ہے، حجۃ الوداع کے موافق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جانور قربان کیے؟ جواب ہے، 100 اونٹ۔ سوال ہے، دوزخ کے سب سے نچلے درجے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے، حاویہ۔ سوال ہے، قرآن مجید جہنم کن لوگوں کے لیے ذکر کی گئی ہے؟ جواب ہے، ظالموں کے لیے۔ سوال ہے، کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب ہے، ناپاک یا باریک لباس۔ سوال ہے، ناپاک برتن کو کس چیز سے دھونا چاہیے؟ جواب ہے، مٹی سے۔ سوال ہے، نبوت کا پیغام کون سا فرشتہ لایا؟ جواب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے، کون سی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے، اشراق کی نماز۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا؟ جواب ہے، مصر کے بازار میں۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اور اب دوزخ میں ہوگا؟ جواب ہے، اژدھا۔ سوال ہے، شراب کب حرام ہوئی؟ جواب ہے، 4 ہجری میں۔ سوال ہے، درخت ہلانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب ہے، سر درد کی۔ سوال ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق کس ملک ہے؟ جواب ہے، ایران سے۔ سوال ہے، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کتنے مقامات پر سجدے کی آیتیں ہیں؟ جواب ہے، 14۔ سوال ہے، نماز کی نیت دل سے کافی ہے زبان سے کہنا ضروری ہے؟ جواب ہے، دل سے کافی ہے زبان سے کہنا بہتر ہے۔ سوال ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب ہے، شرک کرنا۔ سوال ہے، غزوہ خندق کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، غزوہ احزاب۔ سوال ہے، مومن کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے، سچائی، دیانت داری اور عبادت۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ جواب ہے، بنو ثقیف۔ سوال ہے، توحید کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟
جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے۔ سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے سال خلافت کی؟ جواب 10 سال 6 ماہ۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی میں رہی تھی؟ جواب تقریباً 150 دن۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کون زندہ ہوگا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے وزنی عمل ہے؟ جواب حسن اخلاق۔ سوال کون سا ایسا عمل ہے جس کا بدلہ صرف جنت ہے؟ جواب صبر۔ سوال وہ کون سی جگہ ہے جہاں شیطان بیرو پڑتا ہے؟ جواب سجدہ گاہ۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جو ہر پریشانی کا علاج ہے؟ جواب ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سوال انسان کی سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ جواب ہے نفاق۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو اپنا چند فوج کہا؟ جواب فرشتوں کو۔ سوال وہ کون سا درخت ہے جو جہنم میں ہے؟ جواب زقوم۔ سوال قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا نازل ہوا؟ جواب پڑھا۔ سوال ہے جنت میں سب سے چھوٹا انعام کیا ہے؟ جواب دنیا سے 10 گنا بڑی بادشاہت۔ سوال وہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ نے انسان سے خاص طور پر سوال کیا؟ جواب آنکھ، کان اور دل۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جو زمین پر سب سے پہلے کیا گیا؟ جواب تکبر۔ سوال وہ کون سا نبی ہے جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال انسان کے دل کو کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ جواب اللہ کے ذکر سے۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جو غصے کے وقت پڑھنی چاہیے؟ جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سوال قرآن میں سب سے مختصر سورہ کون سی ہے؟ جواب سورۃ الکوثر۔ سوال وہ کون سا فرشتہ ہے جو انسان کے عمل لکھتا ہے؟ جواب ہے کرامن کاتبین۔ سوال ہے کس پیغمبر نے آگ میں جانے سے انکار نہ کیا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ جواب توبہ۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے؟ جواب نماز۔ سوال ہے وہ کون سی سورہ ہے جسے عورت کے حقوق کے لیے خاص کہا گیا؟ جواب سورۃ النساء۔ سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سوتے وقت پڑھتے تھے؟ جواب اللہم بسمک اموت واحیا۔ سوال ہے کس چیز کو دل کا زنگ کہا گیا؟ جواب گناہ۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے بڑی گواہی کون دے گا؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے قرآن مجید کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ الیاسین۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جو قبر کو باغ بنا دیتا ہے؟ جواب نماز اور قرآن کی تلاوت۔ سوال ہے وہ کون سا نبی ہے جن کے ہاتھ سے مردہ زندہ ہوا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان پر کب ہوا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے دینے کے وقت۔ سوال ہے قرآن میں کتنی بار نماز قائم کرو کا حکم آیا ہے؟ جواب تقریباً 70 بار مختلف انداز میں۔ سوال ہے قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل شدہ حصہ کون سا ہے؟ جواب سورۃ العلق کی ابتدائی۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو جسمانی، روحانی اور اجتماعی ہے؟ جواب نماز۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے انسان کے جسم سے نکلتی ہے موت کے وقت؟ جواب روح۔ سوال ہے کس دعا سے شیطان دور بھاگتا ہے؟ جواب آیت الکرسی۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے؟ جواب یتیم پر رحم کرنا۔
سوال ہے کون سی سورہ پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے؟ جواب ہے سورۃ الواقعہ۔ سوال ہے کس وقت مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی؟ جواب ہے اذان کے وقت اقامات کے درمیان۔ سوال ہے کس گناہ کو اللہ نے شیطان کا عمل کہا ہے؟ جواب ہے شراب اور جوا۔ سوال ہے 1 محرم سے 10 محرم تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر میں 10 دن مالا مال ہو جاتا ہے۔ جواب ہے سورۃ الاخلاص۔ سوال ہے کانوں کے اندر خارش ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے طب کے مطابق کانوں میں خارش اکثر جلدی کی خشکی، الرجی یا کان میں میل جمنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر خارش بار بار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سوال ہے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب ہے روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھ کی تھیلی کشادہ ہو یا پیشانی کھلی اور روشن ہو تو یہ اچھی قسمت ہے علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح مضبوط طاقت بعض معاشروں میں دولت اور عزت کی نشانی کہا جاتا ہے، مگر یاد رکھیں اصل قسمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور جسمانی سخت۔ سوال ہے ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الاخلاص پڑھنا بے حد فضیلت والا عمل ہے اور احادیث میں آیا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کوئی شرعی نقصان نہیں بلکہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے عقیدے کے مضبوطی کی دلیل ہے۔ البتہ اگر آپ ہمیشہ فرض نمازوں میں صرف اس کو پڑھیں اور دوسری صورتیں ترک کر دیں تو سنت کی پیروی میں کی آ سکتی ہے، اس لیے توازن بہتر ہے۔ سوال ہے ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے اگر نماز ہو تو یہ عموماً کم چربی پتلی جسم یا زیادہ جسمانی محبت کرنے والوں میں دی جاتی ہے۔ اگر دریا سوچن ہو تو فکر کی بات نہیں، مگر اگر گئی بھول جائے یا تکلیف دے تو